اور ایک مرتبہ پھر سے آپ کو لے چلیں گے بنی گالہ، جہاں عمران خان میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور کشمیریوں کو بھی ہم نے میسج دیا، ہم ان کے ساتھ ہیں، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بھی ادھر بھی بات کر دی. تو جو یہ کل کا سیشن ہے اس کا جو مقصد ہے وہ پہلے سے میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف تو اس کے اوپر ریٹریٹ کر بیٹھی ہے، رائیون میں بھی اور آل پارٹیز کانفرنس میں بھی. آل پارٹیز کانفرنس میں ساری پارٹیز نے بیٹھ کے یہ ریزولوشن بنائی اور مجھے بڑا ہم شاہ محمود اور شیرین مزاری کو ہم خاص طور پہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑی صحیح دیر لگا کے اور ریزولوشن ایک متفقہ بنی اور سٹرونگ بنی. اب اگلا ایشو آ گیا کہ ہم جو کل جوائنٹ سیشن میں اس میں اور کیا کریں گے جا کے، یعنی یہ ریزولوشن تو ہو گئی ہمارا. بنی گالہ میں اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کشمیر کے معاملے پر ہم اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، اپنا موقف واضح کر چکے ہیں، ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم کشمیریوں کے ساتھ موجود رہیں گے. انہوں نے کہا کہ رائیونڈ کی تقریر میں بھارتی وزیر اعظم کو بھی واضح پیغام دیا جا چکا ہے، کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور تحفظات کے باوجود شاہ محمود قریشی اور اپنی ایک اور نمائندہ کو ہم نے اے پی سی میں بھیجا. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان نے بنی گالہ کے اندر ایک طویل اجلاس کے بعد اپنا فیصلہ سنا دیا. عمران خان نے کہا کہ 30 اکتوبر کو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ 30 اکتوبر کو اسلام آباد بند کر دیں گے. ان کا کشمیر کے معاملے پر بھی کہنا یہ تھا کہ کشمیر ایشو کے اوپر ہم سب ایک ہیں، سب اکٹھے ہوئے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ ہیں. واضح پیغام دیا تھا ہم نے رائیون کی تقریر کے اندر بھی بھارتی وزیر اعظم کو، اور انہوں نے کہا کہ اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے بھرپور حمایت جاری رکھیں گے. عمران خان نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ ہم سب متحد ہیں اور تحفظات کے باوجود شاہ محمود قریشی کو اے پی سی میں بھیجا تھا کیونکہ ہمارا اسٹانس بالکل کلیئر ہے، ہم بھارت کے خلاف اور کشمیریوں کی یکجہتی کے لیے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اس موقع پر عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 30 اکتوبر کو اسلام آباد بند کر دیا جائے گا. یہ سب کچھ پاکستان کے مفاد میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے نہیں مانے. ایک طرف کہہ رہے ہیں میں احتساب کے لیے تیار ہوں اور پھر جو ٹی او آرز اپوزیشن کہتی ہے وہ نہیں مانتے اور جو اپنے ٹی او آرز دیتے ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ اس سے تو احتساب ہو ہی نہیں سکتا نواز شریف کا. تو احتساب بھی اپنے قانون کے ذریعے کروانا چاہتے تھے، یعنی یہ بھی کانٹرڈکشن ہے. میں احتساب کے لیے تیار ہوں لیکن اس احتساب جن قانون جو میں بناؤں گا، میں فیصلہ کروں گا کس قوانین کے تحت. دوسری چیز جو اسپیکر کا رویہ تھا، کسی بھی پارلیمنٹ کے اندر اسپیکر اس طرح ایسے نہیں کرتا. اتنا اسپیکر ہمیشہ امپارشل ہوتا ہے، غیر جانبدار ہوتا ہے. اسپیکر کا رویہ آپ سب کے سامنے ہے. نواز شریف جس کا پیناما میں نام آتا ہے اس کا کیس نہیں بھیجتا، میرا بھیج دیتا ہے. جس کا پیناما میں نام بھی نہیں آتا، جس کی کوئی نئی چیز بھی نہیں ہوتی. اور پھر جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پارلیمنٹ کی ایک ایسا فورم ہے جو ساروں کو بلاتا ہے، جو احتساب کر سکتا ہے، سارے اداروں کو بناتا ہے، نیب، ایف بی آر، جتنے بھی ایف آئی اے، ایس سی سی پی، اسٹیٹ بینک، ان اداروں کو بناتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ نے پیناما میں کیوں نہیں کچھ کیا. وہ ادارے وہاں پیک کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو کوئی قانون ہی نہیں ایکٹ کرنے کے لیے پیناما کے اوپر. تو یہ ہے پارلیمنٹ کی حیثیت. جو پارلیمنٹ جس نے 6 مہینے سے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی پروسیڈ کریں گے وہ نہیں کیا. اب یہ ہمیں جوائنٹ سیشن پہ بلا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف نواز شریف اپنے آپ کو پیناما سے بچانے کے لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ کشمیر کا ایشو یوز کر کے تو پھر سے پیناما کے ایشو پیچھے رہ جائے. حالانکہ آل پارٹیز کانفرنس میں باقی اپوزیشن پارٹیز نے 2 باتیں کہی کہ نواز شریف آپ ملک کو بجائے یونائٹ کرنے کے لیے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. اس وقت ملک کو یونائٹ ہونا چاہیے. کن چیزوں پہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں؟ نمبر 1 پیناما. یہ پی ٹی آئی نہیں تھی، یہ ساری جو اپوزیشن کی پارٹیز تھی انہوں نے کل آل پارٹیز کانفرنس میں کہا، انہوں نے یہ چیز ایشو ریز کیا کہ آپ پیناما کی. عمران خان بنی گالہ میں اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹی او آرز کے معاملے پر تمام اپوزیشن اکٹھے تھی. وزیر اعظم کے دیے گئے ٹی او آرز کو سپریم کورٹ نے بھی نہیں مانا.
آپ نے امپلیمنٹیشن نہیں کی, آپ نے لیڈرشپ نہیں. اور نواز شریف کا لیڈرشپ کا یہ حال تھا کہ جب وہ سارا وہاں شور مچا ہوا تھا چوری کے بعد, جو شور مچا ہوا تھا انڈیا کے اندر جو سائٹ کی بات ہو رہی تھی, تو نواز شریف قدرت سے لندن کے اندر دوسری پہ شاپنگ کر رہے تھے. جب ان کو پاکستان میں آگے لیڈرشپ دینے کے لیے تو ایک تو ڈیموکریسی ہے, اور دو جب ملک پر پریشر پڑا تو ان کی کوئی آواز ہی نہیں آئی. جب جو بھی شور ملتا ہے ہندوستان سے جو اگریشن آتی ہے یہاں سے جواب جاتا ہی نہیں ہے. تو کل کا جو سیشن ہے ہم نے بڑی ڈبیٹ کے بعد فیصلہ کیا. عمران خان بنی گالہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کشمیر کے معاملے کو ایشو بنا کر پیناما کے معاملے سے بچ رہے ہیں. نواز شریف اس وقت ملک کو اکٹھا نہیں کر رہے بلکہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. نواز شریف وزیر اعظم رہنے کے حقدار نہیں ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سی پیک کے معاملے پر چھوٹے صوبوں کو تحفظات ہیں. نیشنل ایکشن پلان پر بھی حکومت نے توجہ نہیں دی ہے. ہمارے لیے وزیر اعظم اپنی اصلیت کھو چکے ہیں اور کل کے اجلاس میں شمولیت کا یہ مطلب ہوگا ہم وزیر اعظم کو نواز شریف کو وزیر اعظم تسلیم کرتے ہیں. ان کے سربراہ کے پیناما میں نام آئے تو انہوں نے فوری طور پہ پارلیمنٹ میں ایک نے آ کے اپنے آپ کو صفائی پیش کری اور ڈیوڈ کیمرون نے کلیئر کیا, دوسرا صفائی نہیں پیش کرا اور چند دنوں کے اندر ہی جب پبلک سڑکوں پہ نکلی اس نے ریزائن کیا. نواز شریف نہ ریزائن کر رہے ہیں نہ صفائی پیش. عمران خان بنی گالہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مشترکہ اجلاس میں شرکت کا مطلب وزیر اعظم کی توثیق کرنا ہوگا اور جب ملک پر دباؤ پڑا تو وزیر اعظم کی آواز نہیں آئی. عمران خان نے کہا کہ ہم تمام تر فیصلے اپنے کر چکے ہیں, ہمارا موقف بہت واضح ہے. کشمیر کے اوپر جو ہماری پالیسی ہے ہم تمام تر سیاسی جماعتوں اور ملک کی پالیسی کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سی پیک پر چھوٹے صوبوں کو تحفظات ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مشترکہ اجلاس میں شرکت کا مطلب نواز شریف کو وزیر اعظم تسلیم کرنا ہوگا. ہم پارلیمنٹ کا بائیکاٹ جاری رکھیں گے جب تک نواز شریف مستعفی نہیں ہو جاتے. نواز شریف کو ہم دو آپشن دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے 6 مہینے تک انتظار کیا ٹی او آرز کے معاملے پر, لیکن پارلیمنٹ نے اس سلسلے میں پیناما پیپرز کے سلسلے میں کوئی واضح کردار ادا نہیں کیا. بالکل. عمران خان کا اس موقع پر یہ بھی کہنا تھا کہ ڈیوڈ کیمرون نے پیناما کے معاملے پر استعفیٰ دے دیا تھا. انہوں نے کہا کہ سی پیک پر چھوٹے صوبوں کو تحفظات ہیں, مشترکہ اجلاس میں ہم شرکت نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہم شرکت کر لیتے تو اس کا مطلب وزیر اعظم کی توثیق کرنا ہو جائے گا. انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا. عمران خان نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے, کہہ دیا کہ تحریک انصاف کل کے جوائنٹ سیشن کا بائیکاٹ کرے گی. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جب ملک پر دباؤ پڑا تو وزیر اعظم کی آواز نہیں آئی. مشترکہ اجلاس میں شرکت کا مطلب ہوگا کہ ہم نواز شریف کو وزیر اعظم تسلیم کرتے ہیں. جبکہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر بھی حکومت نے توجہ نہیں دی. ہمارے لیے وزیر اعظم اپنی اصلیت کھو چکے ہیں. نواز شریف کو ہم 2 آپشن دے رہی ہیں. یہ کہنا تھا عمران خان کا. عمران خان نے کہا کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ کو جواب نہ دے کر جمہوریت کو کمزور کر رہی ہیں. آج فیصلہ سنا دیا ہے عمران خان نے. ملک کے ادارے تباہ کرتے رہیں گے, پارلیمنٹ کو کمزور کرتے رہیں گے, ڈیموکریسی کو کمزور کرتے رہیں گے. ڈیموکریسی مطلب یہ اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی ہوتا ہے. پرائم منسٹر کسی بھی ڈیموکریٹک ملک کا اتنے بڑے الزام کے بعد نہ جواب دے رہا ہے اور نہ ہی ریزائن کر رہا ہے. اس لیے ہمارے آج بڑا کلیئر ہم نے فیصلہ کیا, ہم اب اس پارلیمنٹ کو بالکل انڈورس نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ پرسوں میں نے اپنی ساری سینٹرل ایگزیکٹو کو بلایا, اسلام آباد میں ہم میٹنگ کر رہے ہیں اور ہم ڈسکس کریں گے جو ہم نے 30 سپٹمبر کو فیصلہ کیا ہے کہ اگلی اب جو مارچ ہوگی وہ اسلام آباد کی ہوگی. تو وہ انشاءاللہ ہماری پرسوں پارٹی پوری سارے پاکستان سے ہماری پارٹی آ رہی ہے, ہم ڈسکس کریں جو مین آفس بیررز ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ پرسوں بتائیں گے کہ اسلام آباد مارچ کے اوپر ہمارا کیا پلان ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ بلا شبہ آج آپ نے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو ایک بڑی خبر دی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, لیکن ٹائمنگ کے حوالے سے سوالات ضرور اٹھیں گے. کیا آپ کراس دی بارڈر کشمیریوں کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سپورٹ یو؟ the point I just want to make my point first of all. شاہ قریشی صاحب, کیا اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ میں کشمیریوں کے حق میں قراردادیں منظور ہوتی رہی ہیں؟ یہ پہلا موقع ہوگا کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس قرارداد کی سگنیٹری نہیں ہوگی. ٹائمنگ کے حوالے سے فرمائیے گا. دیکھیں جی ایک منٹ, آل پارٹیز کانفرنس میں
जो रेजोल्यूशन पेश की गई है, मुझे बताएं उसमें से क्या चेंज होगा कल। मुझे एक चीज बता दें कि कल जब सारे जॉइंट पार्लियामेंट सेशन पे बैठेंगे, कौन सी नई चीज लेके आएंगे? वो कॉम्प्रिहेंसिव रेजोल्यूशन है, स्वाय इसके कि हम नवाज शरीफ को वहां बैठ के इंडोर्स करेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर डिजर्व नहीं करते, जो अपने आप को एहतसाब के सामने पेश नहीं करते, जब रंगे हाथ पकड़े गए हैं। अब हम कौन सा वहां नई चीज लेके आएंगे, मुझे ये बता दें। सारी चीजें तो कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी हो गई है, मैंने रायवन में भी कह दिया है, और हम फिर बार बार दोहराते रहेंगे इसको। लेकिन मुझे ये बता दें कि क्या चीज होगी कि कोई हमारा कॉज कमजोर हो जाएगा मेरे कल जॉइंट सेशन पे ना जाने। सिर्फ कल ये होगा कि हम नवाज शरीफ को इंडोर्स करेंगे प्राइम मिनिस्टर, जो मैं नहीं मानता उनको। जब आप फंस जाते हैं करप्शन में, डेमोक्रेसी के अंदर, आप अपने आप को क्लियर करते हैं, जिस तरह डेविड कैमरॉन ने किया। थैंक यू।